السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو سدرۃ المنتہا کے بارے میں بتاؤں گی، سدرۃ المنتہا پر بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں کہ اگر پڑھنے میں کوئی بھی ذرا سی بھی زبر زیر پیش شد کی غلطی ہو جائے یا زبان لڑکھڑا جائے، تلفظ میں غلطی ہو جائے تو میں اپنے پروردگار سے معافی چاہتی ہوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور و رحیم ہے، بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان 2 صورتوں میں آیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ پہلی صورت سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور دوسری صورت سورہ النجم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں معراج النبی کا شروع کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور سورہ النجم میں بعد کا یعنی کہ آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بالا پر پہنچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا تھا اور پھر وہاں سے واپسی کا سفر طے کیا تھا۔ سورہ نجم سپارہ نمبر 27 میں ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، اور یہ سورہ نمبر وائز 53 پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 23 نمبر پر آئی، اور اس کے 3 رکوع ہیں اور 62 آیتیں ہیں۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں، جیسا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں آیا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ ترجمہ: اس پیارے چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب یہ معراج سے اترے، یعنی اس میں نجم ستارے کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے، اور دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستارے کی رفتار سے واپس اپنے مقام پر اترے، یعنی کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستارے کی رفتار سے واپس ان کو ان کے مقام مکہ مکرمہ میں اتارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سدرۃ المنتہا پہ بات کرتی ہوں۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا آخری حد کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بیری کا درخت جو آخری مقام پر ہے، جہاں فرشتوں کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 4 نہریں دیکھی تھیں، جس میں 2 پوشیدہ تھیں اور 2 ظاہر ہو رہی تھیں۔ تو وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امی سے پوچھا تھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں؟ تو اس پر جبریل امین نے بتایا تھا کہ یہ 2 نہریں جو پوشیدہ ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں، اور 2 ظاہر جو ہو رہی ہیں یہ دنیا کی نہریں ہیں، جن میں سے ایک کا نام نیل ہے اور دوسری کا نام فرات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا ایک نورانی بیری کا درخت ہے، جس کی جڑیں 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے بھی اوپر جا رہی ہیں، جس کے پھل ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہاں فرشتوں کی انتہا ہے، بے انتہا فرشتے ہیں، وہیں پر سارے فرشتے ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر بھی اور اس کے آس پاس بھی، اور وہاں سنہری تتلیاں بھی گھومتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس درخت کو عرش سے بھی نسبت دی گئی ہے، کیونکہ عرش سے بھی اوپر اس کی شاخیں جا رہی ہیں، عرش سے مل جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو عرش سے بھی نسبت دی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امی کو یہیں دوسری بار اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار جبرائیل امی کو اصلی صورت میں مکہ مکرمہ میں پہلی وحی کے بعد کسی پہاڑ کے مقام پر دیکھا تھا، اور دوسری بار جبرائیل امی کو اس مقام پر دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا تھا۔ تو 2 بار اصلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امی کو دیکھا ہے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی جبرائیل امی کو اصلی صورت میں دیکھا، اس کے علاوہ اور کسی نبی نے بھی ان کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس دوسری صورت میں سورہ النجم کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ ترجمہ: اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔
आयत नंबर 14 में फरमाया इंदा सिदरातिल मुंतहा, तर्जुमा सिदरातुल मुंतहा के पास। और आयत नंबर 15 में फरमाया इंदाहा जन्नतुल मावा, तर्जुमा उसके पास जन्नतुल मावा है। फिर आयत नंबर 16 में फरमाया इज़ यक्शा सिदराता मा यक्शा, तर्जुमा जब सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, क्योंकि वहाँ फरिश्ते बेइंतहा फरिश्ते थे वहाँ पर, और नूर ही नूर छाया हुआ था हर तरफ। दरख्त के ऊपर भी फरिश्ते बैठे हुए थे, आसपास भी फरिश्ते थे, और चारों तरफ नूर ही नूर फैला हुआ था, इसलिए ये लफ्ज़ कहा गया है कि छा रहा था, छा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस दरख्त के ही दोनों साइड से, ये दरख्त दोनों साइड बने हुए हैं, इस दरख्त से ही दोनों साइड के फरिश्ते अर्श से नीचे आते हैं और ज़मीन से ऊपर अहकामात लेके जाते हैं। और जब वो अहकामात वगैरह लेकर जाते हैं तो वो इसी सिदरतुल मुंतहा पे जाके ठहर जाते हैं, ठहरा दिए जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से ठहरा दिए जाते हैं यहीं पर ही। और जब अल्लाह पाक का हुक्म होता है तो तब वो अर्श से नीचे अहकामात आते हैं और नीचे ज़मीन से अर्श पे लेके जाते हैं फरिश्ते, जब अल्लाह पाक उनको हुक्म देते हैं। जब जैसे हमारे अमाल नामे, दुआएं वगैरह हमारी हैं, जो हमारे दोनों कांधों के साइडों में फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो हमारे अमाल वगैरह लिखते रहते हैं, तो वो लेके जाते हैं। तो इसी सिदरतुल मुंतहा पे ले जाके ठहरा दिए जाते हैं। जब अल्लाह पाक का हुक्म होता है तो फिर वो अर्श के ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि जब उनकी दुआओं का कबूल का वक्त आ जाता है तब अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देते हैं तो वो अर्श के ऊपर लेकर जाते हैं फिर वो अहकाम। तो ये जो हमारे दोनों साइडों में फरिश्ते बैठे हुए हैं, इनकी शिफ्ट असर में चेंज होती है। असर की नमाज में इन फरिश्तों की शिफ्ट चेंज होती है। तो ये इसलिए कहते हैं कि हमें वैसे तो सारी नमाज़ें, पाँचों नमाज़ें टाइम पे पढ़नी चाहिए और वक्त पे पढ़नी चाहिए, लेकिन असर की नमाज़ हमें फ़ौरन पढ़नी चाहिए, क्योंकि फरिश्तों की शिफ्ट चेंज हो रही होती है, फरिश्ते लेके जाते हैं हमारे वो, और जिस हालत में हमें देखेंगे वो उसी हालत में बयान करेंगे। क्योंकि जब वो अर्श पे जाते हैं तो अल्लाह पाक उन फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ कर आए, तो फरिश्ते बताते हैं। ज़ाहिर जो जिस हाल में होगा, जो भी कर रहा होगा वो वही बताएंगे ना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो फरिश्ते हमारा अच्छे लफ्ज़ में जिक्र करेंगे कि तेरे बंदे को मैं नमाज की हालत में छोड़ कर आया, तेरे बंदे को मैं दुआ की हालत में छोड़ के आया, नमाज के लिए जाए नमाज पे छोड़ कर आया। तो कितना अच्छा लगेगा कि हमारा जिक्र अच्छे अल्फाजों में होगा अल्लाह पाक से। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और हमें टाइम पे नमाज़ पढ़नी चाहिए, और क्या नाम है ना, हमें नमाज में बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी चाहिए। तो ये सिदरतुल मुंतहा ये बेरी का दरख्त था जिसके फल इतने शानदार आलीशान हैं और पत्ते भी हैं, और सारे अहकामात इसी दरख्त पे ठहराए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।